مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الفاتحہ۔ اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلهم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم رسول صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، باوقار علماء دین، شورائے مکرمین، جملہ سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار قدسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی خوشبو محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ای کو کم کر دیجئے، ای کو بند کر دیجئے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الغباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ ہم جس آقا سے محبت اور پیار کرتے ہیں ان پر کائنات کی ہر چیز درود اور سلام پیش کرتی ہے۔ جس نبی دو جہاں کی مجلس میں بیٹھے ہیں اس آقائے کائنات کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے چرچے کے لیے اللہ نے عالم ارواح میں مجلس کا اہتمام کیا۔ جس نبی دو جہاں کی نعت اور بات ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں ان کے چرچے کو کرنے کے لیے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک ہر دور میں نبیوں نے مجلسوں کا اہتمام کیا۔ حضرت آدم کی کوئی ایسی صبح نہیں ہے اور کوئی ایسی رات نہیں ہے جس میں نبی دو جہاں کا ذکر انہوں نے نہ کیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رانائی اور جمال کے اندر دیکھا جائے تو وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ نظر آ رہا ہے۔
یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ذہنیت میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی چاشنی دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا جائے، حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھا جائے، حضرت ایوب کے صبر کو دیکھا جائے، حضرت عیسیٰ کی مسیحائی شان کو دیکھا جائے، ہر ماحول میں آمنہ کے لال کا چرچا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، دنیا کے بہت سارے لوگوں نے اس چرچے کو دیکھ کر کے یہ کہا ہم یہ چرچا روکیں گے، مگر گگن نے کہا رک نہیں سکتا ہے، چمن نے کہا رک نہیں سکتا ہے، پون نے کہا رک نہیں سکتا ہے، ابو بکر نے کہا رک نہیں سکتا ہے، عمر نے کہا رک نہیں سکتا ہے، عثمان نے کہا رک نہیں سکتا ہے، علی نے کہا رک نہیں سکتا ہے۔ اسی چرچے کو روکنے کے لیے میدان کربلا میں یزیدیوں نے 22,000 تلواریں نکال لی تھی اور کہا تھا آمنہ کے لال کے چرچے کو روکیں گے، شریعت کے حکم کو پامال کریں گے، مگر تنو تنہا حسین اٹھے تھے، 72 جانوں کو قربان کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، اے دنیا کے لوگوں، نانا جان کا چرچا نہ کل رکا تھا نہ آج رکے گا، بریلی کے تاجدار اسی کی ترجمانی کرتے ہیں اور محبت کی انجمن کو سجا کر کے بتاتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آگا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اگر آپ دیکھیے نبی دو رہا کے چرچے کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی تھی، مگر میدان کربلا کے امام نے بتا دیا ہے نبی کا چرچا نہیں رکے گا۔ چنانچہ اسی چرچے کو عام کرنے کے لیے جیلان کا ایک شہزادہ اٹھا ہے جسے دنیا پیر ہی نہیں پیرانے پیر کہتی ہے، روشن زمین کہتی ہے اور اعظم دستگیر کہتی ہے۔ ان کی ہر انجمن کو دیکھو مصطفیٰ کا چرچا ہے، ان کی ہر مجلس کو دیکھو مصطفیٰ کا چرچا ہے، اور اسی چرچے کو کرنے کے لیے ایک اٹھے تھے سنگر سے جنہیں دنیا راجا نہیں کہتی ہے، عاشقوں کا خواجہ کہتی ہے، معین الدین پناہ بے قضا کہتی ہے، عطائے رسول چمن فاطمہ کا مہک کا پھول کہتی ہے۔ انہوں نے نبی دو جہاں کا ایسا چرچا کیا کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی بولتے ہیں خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب تک سوچا مقدسہ کے شہزادے حضور محدث اعظم ہند اٹھتے ہیں تو پیارے خواجہ کے خاروکار کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں غریب آئے حیدر کے تیرے غریب نماز، تیرے غریب نمازی میرے غریب نماز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نماز۔ نبی تو رہا کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ کے ہورا پور قاضی کے اندر بھی نبی تو رہا کا چرچا ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ ذکر کرنے والے مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائی بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے فدائی بیٹھے ہیں۔ یہ زمین بھی اپنے سینے پر ناز کر رہی ہوگی، لیکن آج زمین کے سینے پر دنیا دار کی بات نہیں ہو رہی ہے، آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو رہی ہے، انیسے بے قصا کی بات ہو رہی ہے۔ شجاعت نبی دو رہا کا چرچا اور دور میں ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ اسٹیج سے ایک نعرہ لگا جشن تاج الشریعہ کا، ایک نعرہ لگا اور سے فیضان تاج الشریعہ کا، اور تاج الشریعہ جن کی سوہ کو دیکھو مصطفیٰ کے چرچے میں ہے، جن کے راگ کو دیکھو مصطفیٰ کے چرچے میں ہے، جن کے قلم کی رفتار کو دیکھو مصطفیٰ کے چرچے میں ہے، جن کے سخن کو دیکھو مصطفیٰ کے چرچے میں ہے، جن کی آگن کو دیکھو مصطفیٰ کے چرچے میں ہے، جن کا کھانا دیکھو مصطفیٰ کے چرچے میں ہے، جن کا پینا دیکھو مصطفیٰ کے چرچے میں ہے۔ ایسے چرچے مصطفیٰ کے کرتے ہیں کہ 2015 عیسوی کے اندر دہلیز کی سرزمین پر نظام مصطفیٰ کانفرنس کا اہتمام ہوا، بارش ہو رہی ہے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک اللہ کا محبوب بندہ نبی دو رہا کا چرچا کرنے والا تاج الشریعہ بھی پہنچ چکے ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، ایک بڑا قیرہ دیکھ کر کے چہرے کو بولتا ہے کیا نورانی چہرہ ہے، کیا ایمانی چہرہ ہے، کیا چمکتا چہرہ ہے۔ ایک سنی نوجوان نے کہا ارے تو نے ان کو دیکھا نہیں؟ کہا نہیں میں نے پہلی بار دیکھا ہے، میں آپ کے سماج کا نہیں ہوں، میں آپ کی جماعت کا نہیں ہوں، میں آپ کے
مذہب کا نہیں ہو اور اسی جماعت سے تو تعلق رکھتا ہے، کہاں میں وہابی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ان کے نورانی چہرے کو دیکھ لے کے پار گئی، میرے دل نے کہا یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ اچھے کا چہرہ ہے، یہ پیارے کا چہرہ ہے۔ تو سنی نوجوان نے کہا اپنے دھن کے سارے کٹمنڈاؤں کو گما کر کے رام لیلا میدان میں دن میں بٹھا دے تو سب کے آنے سے یہاں اندھیرا ہوگا، اور میرے تاجی شریعہ کو اندھیری کوٹری میں بٹھا دے تو ہر جانب اجالا ہی اجالا ہوگا۔ دیکھیے کیسے ہے اللہ کے محبوب بندے مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہیں، روشنی ہی روشنی ہے، مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہیں، پیشانی چمک رہی ہے، مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہیں، سینے کے اندر صرف سینہ نظر نہیں آتا ہے بلکہ سینے کے اندر مصطفیٰ کا مدینہ نظر آتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات اس مصطفیٰ کے چرچے کی بات میں کر رہا ہو جن کا چرچا حضرت جبریل نے نبی دو جہاں کے سامنے جب کیا تو ایسے حسین انداز سے کیا کہ آمنہ کے لال نے، دونوں عالم کے سرکار نے جبریل سے کہا، اے پیارے جبریل، تم نے پورب کو بھی دیکھ لی ہے، پچھم کو بھی دیکھ لی ہے، اتر کو بھی تم نے دیکھا، دکن کو بھی تم نے دیکھا، ہر چہار سمت کو جبریل تم نے دیکھا، آدم سے لے کر آج تک تم نے سب کو دیکھا۔ اے جبریل ذرا بتاؤ کہ سب کو تم نے دیکھا اور مجھ کو تم نے دیکھا تو ہم نے اور سب میں کیا فرق پایا؟ تو پیارے جبریل عرض کرتے ہیں، آقا ہم نے سب کو دیکھا ہے، آدم کو دیکھا ہے، آدم کی آدمیت کو دیکھی ہے، نوح کو دیکھا ہے، نوح کی شجاعت کو دیکھی ہے، داؤد کو دیکھا ہے، داؤد کی رحمیت کو دیکھی ہے، موسیٰ کو دیکھا ہے، موسیٰ کی جمالی کیفیت کو دیکھی ہے، یوسف کو دیکھا ہے، یوسف کی جمالی حالت کو دیکھی ہے۔ آقا ہم نے سارے نبی اور رسول کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سارے نبیوں کا کمال ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف، جس کو کسی شاعر نے کہا کہ آپ وہ ہوتار زمن شاہ وہ من سرور کی، آپ ساتھ تیری نہیں، آپ ساتھ تیری نہیں، آپ وہ ہوتار زمن شاہ وہ من سرور کی، آپ ساتھ تیری نہیں، آپ ساتھ تیری نہیں۔ اسی منظر کو ہاں بولو بیٹا مرحبا مرحبا زندہ باد۔ ارے بھائی سارے لوگ آگے اور پیچھے سے ہر سمت سے نعرہ لگاؤ، نبی دو جہاں کا نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، شاعر اسلام ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ، مولانا رضوان مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ عظیم احزاب جو پورے ہندوستان کا سفر کر رہا جناب ذاکر اسماعیلی بہرائچی، جن کو آپ حضرات اپنے موبائل اور یوٹیوب کے ذریعے سنتے تھے، آئیے آج آپ حضرات اپنے آنکھوں کی نگاہوں سے اور اپنے کانوں سے سنیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات آگے اور پیچھے ہر جہاں جانب سے نعرہ نبی کی محبت کا لگنا چاہیے، کیونکہ کہیں زمین کا نعرہ ہے تو کہیں آسمان کا نعرہ، نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ لگانا چاہیے۔ میرے آقا بے مثل بے نظیر ہے، پیارے جبریل نے کہا، اے آقا سارے نبیوں کا کمال ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف، بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، محبت کی نشان بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں، یہی بولے سدرا والے سامنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک
نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، مصطفیٰ ایک بن کر کے آئے ہیں، ایک رب نے ان کو ایک بنا دیا ہے، نہ تو ان کے آنے کا کوئی جواب ہے، نہ تو ان کے چھانے کا کوئی جواب ہے۔ آئے مصطفیٰ تو ایسے آئے کہ مکہ شریف کے اندر آئے تو ایسے آئے کہ حسین انجمن میں چھا گئے ہیں، اور چھائے مصطفیٰ تو ایسے حسین انداز سے چھائے کہ آپ دیوانے یہاں بیٹھے ہیں، سب کے سینے میں چھائے ہوئے ہیں، سب کے گھروں میں چھائے ہوئے ہیں، سب کے محبت کی انجمن میں چھائے ہوئے ہیں، سب کی یادوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ یہ تو پیارے جبریل بولتے ہیں، لیکن نبی دو جہاں کے ایک صحابی ہے جنہیں دنیا حضرت جابر کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ پیارے جابر کہتے ہیں ایک مرتبہ کی رات ہے اور چاندنی رات کے اندر میں آقائے بطحا کی بارگاہ کی جانب جا رہا تھا، میرے زندگی کی معراج ہو رہی ہے کہ ایک ہی ساتھ میں میں نے زمین پر کھڑے کھڑے دو چاندوں کو دیکھا، ایک چاند تو آمنہ کا چاند ہے اور دوسرا چاند تو آسمان کا چاند ہے، میں دونوں چاندوں کو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچے تو مصطفیٰ جار رحمت کہتے ہیں اے جابر تم نے ایک ہی وقت میں دو چاند کو دیکھا، ذرا یہ بتاؤ تم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تو پیارے جابر عرض کرتے ہیں آقا میں آسمان کے چاند کو بھی دیکھ رہا تھا اور آمنہ کے چاند کو بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میرے دل نے کہا آمنہ کے چاند سے آسمان کا چاند تو حسن کی خیرات مانگ رہا ہے، حسن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کسی دیوانے نے کہا اے پیارے جابر کیا نبی دو جہاں کا نورانی چہرہ چاند کی طرح ہے؟ تو پیارے جابر کی بولی کو کسی عاشق نے اپنے زبان میں اس انداز سے پیش کیا ہے کہ چاند سی تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو تاب ہے، آقا کا چہرہ سائن ہے، نبی دو جہاں لاجواب ہے، نبی دو جہاں بے نظیر ہے، نبی دو جہاں بے مثل ہے، نہ ان کے آنے کا کوئی جواب ہے نہ تو ان کے چھانے کا کوئی جواب ہے۔ اے نبی کے دیوانو آپ چرچا مصطفیٰ کا کر رہے ہو، کرتے رہو، یہاں بھی آپ چرچا کرو اور جہاں رہو وہاں بھی مصطفیٰ کا چرچا کرتے رہو، جہاں بھی رہو گے اس چرچے کا فیضان آپ کو ملتا نظر آئے گا، کیونکہ آپ کے خطیب آ چکے ہیں جو خصوصی خطیب ہے۔ شروع ہی میں مجھ سے یہ کہا گیا مختصر سی گفتگو ہو، اس وجہ سے میں نے آیت پاک کا نہ تو ترجمہ کیا ہے نہ تو کوئی عنوان کا یہ ایک سخن باندھا ہے کہ کسی موضوع کے متعلق ہمیں گفتگو کرنی ہے، بس ضمنی طور پر اشعار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے آقا کی سیرت کو دیکھیں، اپنے آقا کے کھانے پینے کی تعلیمات کو دیکھیں، اپنے آقا کے انداز تکلم کو دیکھیں، اپنے آقا کی محبت کی انجمن کو دیکھیں۔ آج بیماریوں کا دور جب چلا ہے، اس بیماریوں کے دور میں دنیا یہ کہتی ہے تنہا رہو ورنہ بیماری تجھے لگ جائے گی، اور جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی تنہا رکھ دیا جاتا ہے، لوگوں سے ملو جلو نہیں ورنہ تم کو بیماری لگ جائے گی۔ میرے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آؤ، دونوں عالم کے سرکار کی بارگاہ میں آؤ، مدینے والے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر شفا کی انجمن میں آنا چاہتے ہو، اگر بہار کی ہوا چاہتے ہو تو دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں میری سنت کو اداؤ کو اپناتے رہو، میرے سنت کے مطابق کھانا پینا شروع کر دو، تم یہاں بھی بہترین کامیاب رہو گے اور تم وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ نہ تمہیں دنیا کی کوئی بیماری رکھ سکتی ہے نہ تمہیں کوئی آخرت میں تکلیف آ سکتی ہے۔ پتا یہ چلا کہ بیماریوں سے بچنا ہے تو طبیعت کو مت دیکھو، نبی دو جہاں کی سنت کو دیکھو۔ بیماریوں سے اگر بچنا ہے تو طبیعت کو مت دیکھو، آمنہ کے لال کی پیاری سنت کو دیکھو، اور بیماریوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو امریکہ کے ہوائی فضاؤں کو مت دیکھو، تم بڑے خلا کی چھاؤں کو دیکھو، انشاءاللہ شفا ملتی ہی رہے گی، قرار ملتا ہی رہے گا، بہار کی دولت ملتی ہی رہے گی۔ چند باتیں ہم نے عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ علامہ مولانا محمد ریحان رضا اشرفی تشریف فرما ہے اور بھی دیگر علماء تشریف فرما ہے، یہ منیجر صاحب بھی تشریف فرما ہے، تمام عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم ہے، سب کی آمد
قبول ہے، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ مدینہ شریف سے کرم فرما رہے ہیں، اور ان کے کرم کے فیضان سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کا بیڑا یہاں بھی پار ہے اور ہم سب کا بیڑا وہاں بھی پار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک